محترم سامعین گرامی، رمضان کا مبارک مہینہ گزر رہا ہے۔ اس رمضان کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے اندر قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام، اس کا آغاز، پہلی وحی یہ اس رمضان کے مہینے میں آئی۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت کی اور حق اور باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلوں کے ساتھ، بینات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ اس قرآن کو نازل کیا گیا رمضان کے مہینے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ ایک مومن کا تعلق بہت گہرا ہونا چاہیے۔ اصل میں قرآن مجید کی جو فضیلت ہے، جو عظمت ہے، جو مقام ہے، وہ ہمارے سامنے دل و دماغ میں اگر بیٹھ جائے تو پھر قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کہیں زیادہ مضبوط ہو جائے، قرآن سے محبت ہماری اور زیادہ بڑھ جائے۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید کی فضیلت کو جاننا، اس کے مقام اور مرتبے اور عظمت کو جاننا یہ ضروری ہے۔ جتنا زیادہ ہمیں قرآن مجید کی عظمت کا، فضیلت کا علم ہوگا، اتنا زیادہ ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ سب سے بڑی قرآن مجید کی فضیلت اور عظمت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے، خالق کائنات کی کلام ہے، اس دنیا کے مالک کی، اس دنیا کو بنانے والے کی، اس دنیا کا نظام چلانے والے کی یہ کلام ہے، اس کی گفتگو ہے، اور یہ اس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے، ہماری آخرت کو بنانے کے لیے، ہمیں جنت کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام نازل فرمایا۔ تو اس قرآن کی فضیلت بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس کے پیچھے بھی وہی مین مرکزی بات کہ اللہ کی کلام ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، تو پھر اس کو سیکھنا اور سکھانا یہ بہت بڑا نیکی والا، خیر والا عمل خود بخود بن جائے گا، اور جو اس کو سیکھے گا، سکھائے گا، وہ بھی خیر والا بن جائے گا۔ تو یہ قرآن مجید کی عظمت ہے، اس کی فضیلت ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔
ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے، سورۃ البقرہ پڑھی جائے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، گھروں میں اس کی تلاوت کا حکم دیا ہے۔ تو فرمایا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر قبرستان کی طرح ہے، بے آباد، خاموش، ویران گھر ہے وہ، خیر و برکت سے خالی گھر ہے وہ، جس میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی۔ تو خاص طور پر سورۃ البقرہ کے بارے میں فرمایا کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس گھر سے شیطان اور شیطانی اثرات اور جادو وغیرہ یہ سارے سلسلے اس گھر کے قریب نہیں آتے، ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کی اور خاص طور پر سورۃ البقرہ کی فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث مسلم شریف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، میں قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت والے دن سفارشی بن کر آئے، سفارش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرے گا کہ یا اللہ فلاں بندہ وہ تیری کلام قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، پڑھا کرتا تھا، تو اس کو معاف کر۔ یہ قرآن مجید کی فضیلت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب دیا جاتا ہے، کیونکہ ایک نیکی 10 کے برابر لکھی جاتی ہے، اور اس سے زیادہ بھی اجر و ثواب وہ حاصل کر سکتا ہے۔ کم از کم 10 نیکیوں کا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے، جو ایک پارہ نہیں یا ایک صفحہ نہیں، ایک رکوع نہیں، ایک لائن نہیں، بلکہ ایک حرف اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اس طرح حرفوں کو جمع کرتے جائیں اور حساب لگاتے جائیں کہ کتنا اجر و ثواب ہے اس قرآن کے پڑھنے کا، اس کی تلاوت کرنے کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرما دی، فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ 3 حرف ہیں، الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ تو الف لام میم یہ مختصر کلمہ پڑھنے سے 30 نیکیاں جو ہیں اس کا اجر و ثواب آدمی کو حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے۔ تو جیسے جیسے ہمارے دل میں قرآن مجید کی فضیلت، مقام و مرتبہ یہ بیٹھے گا، اسی قدر ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ اگر ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کمزور ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے ناواقف ہیں، اس کی فضیلت سے لا علم ہیں۔ ایک اور مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر
قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ، اور ایک دوسرے کو اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو فرمایا ایسی مجلس کو، ایسے لوگوں کو 4 قسم کے انعام حاصل ہوتے ہیں۔ فرمایا نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، دلوں کا اطمینان، راحت، تسلی، جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے جس کو نصیب ہو جائے۔ تو فرمایا قرآن پڑھنے پڑھانے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ وَغَشِيَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان پر برستی ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں ان کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ایسی مجلس کو، ایسے لوگوں کو اپنے نورانی پروں کے ساتھ گھیر لیتے ہیں۔ اور فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور ایسے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاں تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ میری کلام پڑھ رہے ہیں، میری کلام سیکھ رہے ہیں، میری کلام سمجھ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی فرشتوں کی مجلس میں، فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ انعامات ہیں جو قرآن مجید سے تعلق جوڑنے سے حاصل ہوتے ہیں، سیکھنے سکھانے سے حاصل ہوتے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں، عزتیں ان سے سرفراز فرماتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ اس میں بھی قرآن مجید کی فضیلت یہ ثابت ہو رہی ہے کہ جو جتنا زیادہ قرآن مجید کے ساتھ جڑے گا، قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، جتنا زیادہ اس کا عمل قرآن کے مطابق ہوگا، اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائے، دنیا آخرت کی اتنی زیادہ کامیابیاں اس کا مقدر بنیں گی۔ اور جو جتنا قرآن مجید سے دور ہوگا اتنا وہ خیر و برکات سے محروم ہوگا۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو قرآن سے منہ موڑیں گے، اعراض کریں گے، تعلق اپنا کمزور رکھیں گے، اس کی تلاوت نہیں کریں گے، اس کو سیکھیں گے نہیں، اس کو سمجھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، فرمایا کہ وہ کامیابی سے، بلندیوں سے محروم رہیں گے۔ یہ ہے قرآن مجید کی فضیلت، اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کا نتیجہ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور فرماتے تھے، اور تہجد کے اندر، قیام کے اندر اس کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے، لمبی لمبی صورتیں، لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے،
حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے، پھول جاتے لمبے قیام کی وجہ سے۔ یہ تھا آپ کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ، کیونکہ سب سے زیادہ قرآن مجید کی عظمت کو جاننے والے آپ تھے، قرآن مجید کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے والے آپ تھے، اسی لیے سب سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت بھی آپ ہی فرماتے تھے، اور قرآن مجید کے ساتھ تعلق بھی سب سے زیادہ آپ کا تھا۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ کتنی تلاوت کرنی چاہیے روزانہ، کتنا پڑھنا چاہیے۔ ویسے تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کے بارے میں آپ کو خبر ملی کہ وہ روزانہ پورا قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ نے پھر ان کو بلایا اور سمجھایا کہ قرآن مجید بڑی عظیم کتاب ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں کہ اپنے آپ پر بوجھ بن جائے اور اس کو پھر قائم رکھنا مشکل ہو جائے، اس پر تسلسل اور دوام یہ نہ ہو سکے، اتنا زیادہ بھی اپنے آپ کو پابند نہ کرو۔ تو آپ نے ان کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ فرمائی، اقرأ القرآن فی شہر، کہ ایک مہینے کے اندر قرآن مجید جو ہے وہ مکمل پڑھ لیا کرو۔ یہ عام یعنی معمول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روزانہ ایک سپارہ، 30 پارے ہیں قرآن مجید کے، تو اس ترتیب کے ساتھ روزانہ ایک سپارہ جو ہے اس کو پڑھ لیا کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھنے کا معمول بتایا، اور یہ کم از کم ہے۔ ان صحابی کا اپنا شوق تھا، انہوں نے کہا جی میں زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں کہ 20 دن میں پڑھ لیا کرو، تقریباً 1.5 سپارہ بن جائے گا روزانہ کا۔ انہوں نے کہا جی میں زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ 15 دن میں پڑھ لیا کرو، 2 سپارے روزانہ۔ انہوں نے کہا میں زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں قرآن مجید کی عظمت بیٹھ چکی تھی، قرآن مجید کی تلاوت کی لذت ان کو حاصل ہوتی تھی، قرآن مجید کے پڑھنے پر ان کے دلوں پر سکینت نازل ہوتی تھی۔ تو وہ اجازت مانگ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت دی ہے، جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، تو میں زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں کہ 10 دنوں میں پڑھ لیا کرو روزانہ کے 3 سپارے۔ انہوں نے کہا میں اور زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، فرمایا کہ 7 دنوں میں پڑھ لیا کرو، 4 سے زیادہ سپارے بن جاتے ہیں روزانہ کے۔ انہوں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا کہ 3 دن میں پڑھ لیا کرو، اور اس سے جلدی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے ویسے صحابی نے اجازت مانگی کہ 3 دن سے پہلے پڑھنے کی اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں کہ نہیں، جس نے 3 دن سے پہلے قرآن مجید پڑھا اس نے گویا کہ قرآن مجید پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ قرآن مجید کو پڑھنے کا بھی ایک ادب ہے کہ اس کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھا جائے، صاف لفظوں کے ساتھ پڑھا جائے، تو اس ترتیب طریقے سے آدمی پڑھے گا۔ اور باقی معاملات بھی ہیں زندگی کے، دن رات کے، وہ بھی ساتھ چلانے ہیں، تو ایسی شکل میں 3 دن سے پہلے وہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حد 3 دن بیان فرمائی۔ تو اس سے صحابہ اکرام کا شوق وہ دیکھے، اور پھر جو آپ نے زیادہ سے زیادہ مدت بتائی ہے وہ 1 مہینہ ہے۔
اس ایک مہینے کی والی روایت کو دیکھ لیں، صحابی کو شوق کو دیکھ لیں، اور پھر اپنے آپ پر ہم غور کر لیں کہ ہم سال میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، ہم مہینے میں کتنا قرآن مجید پڑھتے ہیں، ہماری روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کتنی روٹین ہے۔ اصل وجہ یہ نہیں کہ وقت نہیں ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے مقام اور مرتبے کا، اس کی فضیلت کا علم نہیں ہے، وہ دل میں بات بیٹھی نہیں ہے۔ جن کے دلوں میں بیٹھی انہوں نے پھر اس قرآن مجید کو پڑھا بھی، سمجھا بھی، عمل بھی کیا، اور اس کو لے کر آگے بڑھے، دنیا پر چھا گئے۔ بڑی بڑی حکومتیں وہ الٹ دیں، پیچھے سب قرآن مجید کی تربیت تھی، قرآن مجید کی تعلیم کا نتیجہ تھا۔ تو پڑھیں گے، اس کے ساتھ تعلق ہوگا، تو پھر اگلے مراحل آئیں گے، اعمال والے اور کامیابیوں والے۔ تو اس کی پہلی عید قرآن مجید کی تلاوت ہے، تلاوت سے آغاز ہوگا ہر چیز کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے کلام کی طرف موڑ دے، ہمارے دلوں میں قرآن مجید کی محبت پیدا فرما دے، اور جو شیطانی وسواس ہیں، شیطانی رکاوٹیں ہیں اس کی تلاوت کرنے میں، تلاوت کے تسلسل میں اور اس پر قائم رہنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دور فرمائے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تحفظ، اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے کہ جب بھی قرآن مجید پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ کہ یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچانا، شیطان کے وسوسوں سے بچانا، کیونکہ شیطان کی کوشش یہ ہے کہ ان کو قرآن سے دور کیا جائے، ان کو قرآن کی تلاوت سے روکا جائے۔ وہ مختلف قسم کے بہانے اور کام وہ یاد دلاتا ہے اور تلاوت رہ جاتی ہے، آدمی مکمل نہیں کر سکتا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن مجید کی تلاوت کے شروع میں اس کے آداب میں شامل ہے، اس کے پیچھے بھی یہی حکمت ہے کہ یہ اللہ کی کلام ہے، انسان کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اس نے انسان پر اثر کرنا ہے، انسان کی زندگی کو بدلنا ہے، انسان کے اندر توحید پیدا کرنی ہے، اس کو شرک سے دور کرنا ہے، اس کو شیطانی کاموں سے بھگانا ہے۔ تو پھر شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ نہ اس کو قرآن پڑھنے دیا جائے، نہ اگلی باتیں جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں، تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے پڑھنے کے آداب میں سے پہلا ادب یہی ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان سے پناہ طلب کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کیا جائے۔ اور اس کے آداب میں سے ایک یہ بھی ادب ہے، فرمایا زین القرآن باصواتکم، کہ قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو، یعنی جتنا زیادہ سے زیادہ اچھے انداز سے، خوبصورت انداز سے پڑھا جا سکتا ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور ٹھہر ٹھہر کر تسلی کے ساتھ، صرف سپارہ پورا کرنا مقصد نہ ہو، اینڈ تک پہنچنا مقصد نہ ہو، بلکہ تسلی اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر۔ تو یہ اگر ہماری عادت بن جائے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ قرآن مجید اپنا رنگ یہ دکھانا شروع کر دے، اور اس کے بعد پھر اگلے مراحل بھی انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اس رمضان کے اندر قرآن مجید جس طرح ہم تراویح میں سنتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت براہ راست خود بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس عادت کو پورے سال کے لیے اپنا لینا چاہیے۔ کم از کم ایک مہینے کے اندر ایک دفعہ قرآن مجید یہ تلاوت جو ہے، یہ قرات ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔